اب آپ کہیں گے یہ کوئی نئی بات ڈال دی آپ نے. میں نے کہا نئی بات پھر کہتا ہوں, میں نئی بات لانے والا کون؟ سنو, حضور کتنے مالدار تھے. کوئی ایک ریاست کا مالک, کوئی ایک کھیت کا مالک, کوئی ایک ملک کا مالک, کوئی 2 ملک کا مالک. میرے نبی اتنے مالدار تھے کہ اللہ نے پوری دنیا کا بھی مالک بنا دیا اور ان کو جنت کا بھی مالک بنا دیا. میرے امام کہتے ہیں مالک کل نے, خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا, دونوں جہاں آپ کے قبضہ و اختیار میں. اور حضور علیہ السلام, یہ تو بات بھی, لیکن حضور کے پاس مدینہ شریف میں اور ارد گرد مدینہ شریف کے اتنی زمینیں تھی کہ حضور سے بڑا کوئی زمیندار نہیں تھا. میں اپنے الفاظ میں سمجھا رہا ہوں, لاکھوں کی آمدنی تھی حضور کی, لاکھوں کی. لیکن بات یہ تھی, صبح آتی تھی لاکھوں کی آمدنی, شام تک سب تقسیم کر دیتے تھے. ہاں, اب آپ کہیں گے جب لاکھوں کی آمدنی تھی تو اعلیٰ حضرت نے یہ کیوں کہا 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں؟ یہ بھی ایک مسئلہ آپ لاتے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو یاد رکھیں تقوی بڑی عظیم چیز ہے, گناہ سے بچنا بڑی عظیم چیز ہے, پرہیزگاری بڑی عظیم چیز ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے جس طبقے میں جو پہاڑ بھی پگھل جائیں گے, اور جہنم کا وہ طبقہ جس سے جہنم بھی ایک دن میں 5 مرتبہ پناہ مانگتا ہے, اللہ اکبر, اس میں جن کو ڈالا جائے گا وہ 2 لوگ ہیں. نمبر 1 کون؟ جو حرام کھانے والا. اور یاد رکھنا آج کل مسلمانوں میں سود کا لین دین بھی عام ہو رہا ہے, لوگ سود کھا رہے ہیں. اور یاد رکھیے سود لینا بھی حرام ہے, سود دینا بھی حرام ہے, یعنی کہ بیاج جس کو کہتے ہیں. اللہ اکبر, کہیں کسی کا نام پر, کہیں کسی نام پر, کہیں کسی نام پر سود کو عام کیا جا رہا ہے. یاد رکھیے جس نے سود کا 1 لقمہ کھایا, سود کا 1 لقمہ, اچھا آخری میں کہیں بیان ہو جائے, بیان ہو جائے, بیان ہو جائے, بیٹھ جائیں. آپ سب کی محبتوں کا شکریہ. ایک بار درود شریف پھر پڑھ لیں اپنے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. تو جس نے سود کا 1 لقمہ, 1 لقمے کی بات ہو رہی, جس نے سود کا 1 لقمہ کھایا, گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا. یعنی جو اپنی ماں کے ساتھ 36 بار زنا کرے, اس کو قیامت میں جو عذاب دیا جائے گا وہ سود کا 1 لقمہ کھانے والے کو دیا جائے گا. اب آپ بتائیں جو بیاج کا دھندا کرتے ہیں, انٹرسٹ کا کاروبار کرتے ہیں, ان کا کیا انجام ہوگا؟ اس لیے دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے. اور اب گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک آخری بات عرض کر دوں سمیٹتے ہوئے, کہ ایک بندہ تو وہ کہ جہنم میں پہاڑ جو پگھلیں گے, جس حصے میں پہاڑ پگھلیں گے, جس حصے میں پہاڑ پگھلیں گے, اس میں جس کو ڈالا جائے گا وہ کون؟ حرام کھانے والا. اس لیے اب حرام نہ کھانا. اور نمبر 2 کون؟ اب وہ دوسرا بندہ سن لیں جو گناہ کبیرہ میں نے شروع کیا تھا. گناہ کبیرہ سے بچنے کا حکم ہے, بڑے گناہ سے بچنے کا حکم ہے. تو دوسرا کون بندہ اس حصے میں ڈالا جائے گا جس میں پہاڑ پگھلیں گے, اور ایک دن میں 5 مرتبہ جہنم بھی جس سے پناہ مانگتا ہے, اس طبقے میں اور کس کو ڈالا جائے گا؟ تو وہ دوسرے نمبر کا بندہ ہے جو نمازوں کو ترک کرتا ہے, جو نمازوں کو ضائع کرتا ہے, جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتا, اس حصے میں ڈالا جائے گا. اے میری قوم کے جوانوں, آپ کی بہت بڑی تعداد ہے, ہندوستان میں جوان 60% ہے, 60% ہے. میرے بھائیو, نماز کے نام پہ بھی جمع ہو جاؤ. دیکھو سننے کے لیے, تقریر سننے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں جمع ہوتے ہو, کاش کے عمل کے لیے بھی ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو جاؤ. میرے بھائیو, ہم نے مسجدوں کو ویران کر دیا, آج مسجدیں ویران ہیں, آج مرثیہ خواہ ہیں مسجدیں, ہم نماز کے لیے نہیں آتے. کتنا سادگی کے ساتھ بہانہ بنا دیتے ہیں, مولانا ہم ناپاک اس لیے نماز نہیں پڑھتے. آپ سے پوچھتا ہوں مسلمانوں, بتاؤ جو ناپاک ہو وہ مسلمان کیسا؟ آپ مجھے بتائیں تو صحیح. اللہ اکبر, اللہ اللہ. میرے بھائیوں, مسجدوں کی طرف آؤ. دیکھو اپنے مسائل ہے, کسی کا کیا مسئلہ ہے؟ روزی روٹی کا مسئلہ ہے, کسی کا بیٹی کا مسئلہ ہے, کسی کی اولاد نہیں ہے, جس کو اولاد ہے اولاد نافرمان ہے, کوئی بیماری میں مبتلا ہے, کوئی بربادی میں ہے, کوئی تباہی میں ہے. میرے بھائیو یاد رکھو اپنے مسئلے کا حل اچھی طرح یاد رکھنا. سن لیں آپ لوگ, دیکھیے
کہ میں اس ماحول میں گفتگو کرنے کا عادی ہوں. میں انڈیا میں ہی رہتا ہوں, ہندوستان میں ہی رہتا ہوں, اور آپ کی یہ چیخ و پکار سے میرے کان آشنا ہے. مجھے اس پہ کوئی برا نہیں لگتا, لیکن اتنا ضرور ہے کہ میرا احترام نہ کرو, لیکن جس کی حدیث پڑھ رہا ہوں اس نبی کا تو احترام کر لوں. آپ چلاتے رہیں گے تو ہی میں گفتگو کرتا رہوں گا, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے کہ 4 لوگ ہی چلانے میں مجھے فرق نہیں ہے. یہ جو ہزاروں اطمینان سے سن رہے ہیں, میری توجہ ان کی طرف, میری اپنی عادت ہے, میں کبھی نگیٹیو کی طرف توجہ نہیں کرتا, میں ہمیشہ پوزیٹیو کی طرف توجہ کرتا ہوں. چپ رہیں, خاموش رہیں, بیٹھ جائیں, درود شریف پڑھیں. بیٹھے بہت اچھے لوگ ہو, بہت اچھے ہو میرے بھائیو. درود شریف پڑھ لو, ایک بار بلند آواز سے پڑھ لو درود شریف. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب گفتگو اختتام کو اینڈ کو پہنچ رہی ہے, تھوڑا سن لیں. کتنے اچھے لوگ ہیں بیچارے, گھنٹوں کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کھڑے رہنے والوں کو بھی اور گھنٹوں سے بیٹھنے والوں کو بھی, جو دن 50,000 سال کے برابر کا دن ہوگا, قیامت کا دن, اس دن اللہ ہم سب کو تکلیف سے بچا لے, مصیبت سے. آج نبی رحمت کی محفل میں بیٹھے ہیں, کل قیامت کے دن نبی رحمت کے ساتھ اٹھنا اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. کوئی کاروبار کے معاملے میں پریشان, کوئی روزی روٹی کے معاملے میں پریشان, کوئی بیٹی کے معاملے میں پریشان. کسی کو اولاد نہیں ہے وہ دکھی ہے, جس کو ہے وہ اولاد سے دکھی ہے, اولاد فرما بردار نہیں. اب ہمارے مسائل کا حل کہاں؟ ہم سوچتے ہیں حکومتیں بدلے گی, فلاں پارٹی آئے گی تو مسئلے کا حل ہوگا, فلاں وظیفہ پڑھ لیں گے تو مسئلے کا حل ہوگا, فلاں تعویذ دے لیں گے تو مسئلے کا حل ہوگا, یہ دعا کر دے گا تو مسئلے کا حل ہوگا, وہ دعا کر دیں گے تو مسئلے کا حل ہوگا. چلو امین القادری آ گیا ہے, ہماری بستی میں اس سے دعا کرا لو, وہ دعا کر دے گا تو مسئلے کا حل ہوگا. ایک بات آپ کو بتاؤں, سچی بات بتاؤں, جب تک مسجد میں نہیں آؤ گے اپنے مسئلے کا حل کوئی نہیں کر سکتا. کل بھی اپنے مسائل کا حل مسجدوں میں تھا, اور اب بھی اپنے مسائل کا حل مسجدوں میں ہے. مجھ جیسا کیا, مجھ سے کوئی بہت بڑا بھی انسان آپ لے آؤ گے اور وہ بھی آپ کے لیے دعا کر دے, تو اللہ اس کی دعا بھی آپ کے حق میں قبول نہیں کرے گا. کیوں قبول نہیں کرے گا؟ کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے, میرے اور تمہارے نبی کا فرمان ہے, میرے اور تمہارے آقا کا فرمان ہے کہ جو نماز چھوڑ دیتا ہے نیکوں کی دعا سے اللہ اس کا حصہ ختم کر دیتا ہے, نیکوں کی دعا سے اللہ اس کا حصہ اٹھا لیتا ہے. بلکہ آپ کو یہ بات کہوں, مسلمانوں اگر نماز پڑھو تو تم کو میری دعا کی اور کسی کی دعا کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہمارے نبی ہمارے لیے 1450 سال پہلے اتنی دعائیں کر چکے ہیں کہ اب ہمیں مزید کسی کی دعا کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس دعا کے ہم تک پہنچنے میں, اس کا فیضان پہنچنے میں ایک چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہے. کیا رکاوٹ بنی ہوئی ہے؟ کہ ہم نے رسول اللہ کو نماز چھوڑ کر کے ناراض کر دیا ہے. اگر ہم سجدہ کر کے حضور کو راضی کر لیں تو حضور کی دعاؤں کی برکتیں آج بھی ہمیں ہرا بھرا کر سکتی ہے, آج بھی ہمیں برکتوں سے مالا مال کر سکتی ہے. کتنی عجیب سی بات ہے, ہمیں واٹس ایپ کے لیے ٹائم ہے, فیس بک کے لیے ٹائم ہے, ٹویٹر کے لیے ٹائم ہے, ہر چیز کے لیے ٹائم ہے, بیوی بچوں کے لیے ٹائم ہے, دوست و احباب کے لیے ٹائم ہے. آخر اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم کیوں نہیں ہے؟ وہ اللہ کو ٹائم نہیں دیتے. کتنے بے شرم ہو گئے ہم, کس قدر غدار ہو گئے ہم, کس قدر بے وفا ہو گئے ہم اللہ کو ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں. وہ اللہ جس نے زندگی دی, وہ اللہ جس نے ماں کے پیٹ میں ہماری خوبصورت شکل بنائی, کبھی آئینے میں اپنی شکل دیکھ کے اترانے سے پہلے سوچا ہوتا اگر یہی شکل کو اللہ چوہے جیسی بنا دیتا, کتے جیسی بنا دیتا, بندر جیسی بنا دیتا, ہے کوئی پوچھنے والا اس سے کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ آپ بتائیں, اللہ انسان نہ بناتا, سور بنا کے پیدا کرتا, کوئی پوچھنے والا ہوتا کہ سور کیوں بنایا؟ کتا بنا کے پیدا کرتا, کوئی پوچھنے والا ہوتا کتا کیوں بنایا؟ اللہ اکبر. اپنی خوبصورت شکل کو دیکھنے والوں, کبھی کبھی اللہ رب العزت کے احسان کو تو سوچو. وہ اللہ کتنا شان والا ہے جس نے مجھے اتنا خوبصورت بنایا. لوگ مجھے دیکھ کے میری تعریف کرتے ہیں. قرآن انسان کی حسن کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تین کی قسم, زیتون کی قسم, طور سینا کی قسم, اور قسم ہے اس شہر کی, امن والے شہر کی. بلکہ مفسرین کیا کہتے ہیں؟ اب آئیے مفسرین کے قول کے مطابق اس کی تفسیر کے حوالے سے اس کا مفہوم بیان کروں. شہر ابراہیم کی قسم, شہر موسیٰ کی قسم, شہر عیسیٰ کی قسم, شہر محمد کی قسم, چاروں محبوبوں کے شہر کی قسم اٹھا کر کہا جا رہا ہے اے اللہ اگر بغیر قسم کے بھی تو کہے تو ہم تیری ہر بات مانتے ہیں, لا ریب فی, تیری کسی بات میں ہمیں شک نہیں ہے. لیکن چار قسمیں اٹھا کر
کہہ رہا ہے. اور وہ بھی قسم کون سی؟ اس شہر کی قسم جس میں ابراہیم پیدا ہوئے, اس شہر کی قسم جس میں موسیٰ پیدا ہوئے, اس شہر کی قسم جس میں عیسیٰ پیدا ہوئے, اس شہر کی قسم جس میں محبوب پیدا ہوئے. پتا چلا نبیوں کی پیدائش کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اللہ چار چار محبوبوں کے چار چار نبیوں کی مولود کی قسم اٹھا رہا ہے. اس سے پتا چلا مولود کی اہمیت کیا ہے. اس سے پتا چلا مولود کی اہمیت ہے. لوگ کہتے ہیں میلاد منانے سے کیا ہوتا ہے. میں نے کہا جو مناتے ان سے پوچھ کیا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ میلاد منانے والے سے پوچھ. اگر کافر بھی میلاد منائے بھتیجا سمجھ کے تو جہنم میں اس کا عذاب بھی کم ہو جاتا ہے. ہاں, جہنم میں اس کا عذاب بھی کم ہو جاتا ہے. وہ کہا تم لوگ تو خواب کی باتیں بیان کرتے ہو. ہم نے کہا خواب کی بات ہم بیان کرتے تو مجرم ہوتے. یہ امام بخاری نے بیان فرمایا ہے. ہاں, وہ کہا کہ آپ لوگ تو خواب کی بات, جب صحابی خواب بیان کر دے تب وہ خواب نہیں رہ جاتا, وہ روایت ہو جاتی ہے نا. ہاں, تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا. ایک بات آپ کو بتاؤں میلاد سے کیا ہوتا ہے. توجہ آپ کی, میلاد سے کیا ہوتا ہے. جس کا کوئی تعلق بھی نہ ہو اس کو بھی میلاد کی برکت ملتی ہے. میلاد سے ہی ہوتا ہے. امام المتکلمین علامہ نقی علی خان اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب قارون زمین میں دھسا, آپ کو پتا ہے قارون کیوں دھسا, لیکن دھسا اتنا تو پتا ہوگا. ابھی اس کی طرف جاؤں گا تو آدھا گھنٹہ اور چاہیے, لیکن اس کا نہیں کچھ کوئی ذکر کر. قارون زمین میں دھسا یہ تو پتا ہوگا آپ کو. قارون زمین میں دھسا. اب دھسا 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 دھستا رہا. کب تک دھسا؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے دھسا. اور کب تک دھستا رہا؟ رسول اللہ کی ولادت سے پہلے تک دھستا رہا. جیسی حضور کی ولادت ہوئی اور حضور کے قدم زمین کو لگ گئے, اللہ نے فرمایا اب قارون نہ دھسے گا کیونکہ محبوب کے قدم زمین کو لگ گئے. قارون کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. میلاد مصطفیٰ سے قارون کا کوئی تعلق نہیں, لیکن بات کتنی ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. رحمت للعالمین نے پیر زمین پہ کیا رکھ دیے. اب وہ دھستا ہوا قارون نہیں دھس رہا ہے, وہ وہی رک گیا ہے. کیوں؟ حضور کی میلاد ہو گئی. اللہ اللہ, جب قارون جیسوں کو ایسی میلاد کی برکتیں نصیب ہوتی ہے تو غلامان مصطفیٰ کو کیسے نصیب ہوگی. سوچو تو صحیح. میلاد سے کیا ہوتا ہے. میں نے کہا میلاد سے یہ ہوتا ہے کہ ساری روئے زمین مسجد بنا دی جاتی ہے. مسجد بنا دی. ایک بات آپ کو بتاؤں, حضور نے کیا فرمایا. اللہ نے میری برکت سے روئے زمین کو کیا بنا دیا. کیا بنا دیا؟ یعنی کہ پہلے کے لوگوں کو عبادت کرنا ہوتا تھا تو عبادت خانے میں جانا پڑتا تھا. اب مسلمان جہاں نماز کا ٹائم ہو نماز شروع کر دے. کیا جگہ ہے وہ؟ مسجد. ایک بات اس سے اور بتاؤں, جب مسجد ہو گئی روئے زمین تو مسجد کے اوپر کوئی زنا کرتا ہے کیا؟ مسجد کے اوپر کوئی شراب پیتا ہے کیا؟ مسجد کے اوپر کوئی چوری کرتا ہے؟ کوئی کرتا ہے مسجد میں چوری؟ حضور کہہ رہے کہ مسجد ہو گئی, یہ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا اور یہی اس کا مطلب ہے کہ سجدہ گاہ بن گئی. لیکن جو چیز سجدہ گاہ ہے پھر وہ زنا گاہ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ شراب گاہ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ چوری گاہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کا مطلب لوگ زمین کو کچھ مانے, تم تو سجدہ گاہ مان رہے ہو نا. جب تم سجدہ گاہ مان رہے ہو تو زمین کے اوپر پاپ کیوں کرتے ہو, گناہ کیوں کرتے ہو؟ زمین پہ گناہ کرنے نہیں آئے, زمین پہ سجدہ کرنے آئے, زمین پہ اللہ کی عبادت کرنے آئے. تو عرض کیا کر رہا تھا, ہمارے مسائل کا حل کل بھی مسجد میں تھا, سجدے میں تھا, اور آج بھی سجدے میں ہے. اور جب تک سجدہ نہیں کرو گے اس وقت تک کامیابی نہیں مل سکتی. حکومتیں آئے گی چلی جائیں گی. اور ایک بات آپ کو بتاؤں, جو اس وقت ظالم آئے ہیں دنیا میں, کہیں ہر ملک کا یہی حال ہے, کہیں کم کہیں زیادہ, اس سے زیادہ ظالم آئیں گے اگر عبادت نہیں کرو گے. اس سے زیادہ ظالم ہے. جو تکلیفیں آج ہیں اس سے زیادہ تکلیفیں بڑھے گی. ارے اللہ نے ہمیں خوبصورت شکل دی, رزق دیا, اچھے ماں باپ دیے, ساری نعمتیں دی, کیوں اس کے لیے ٹائم نہیں نکالتے؟ ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ چاہیے, 10 منٹ, 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگتا. کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ اور سن لو, اگر نماز نہ پڑھو تو اللہ کے رسول علیہ السلام کیا فرما رہے. آپ یہ سوچتے ہو کہ نماز چھوڑ دیں گے تو بھی حضور ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے؟ نمازوں کو ترک کرو گے پھر بھی حضور ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے؟ یاد رکھو, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے
میں محمد اس سے بیزار ہوں، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ حضور فرما رہے ہیں ہوش کے ناخون لو، جس سے ماں باپ بیزار ہو جائیں، مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، جس سے اللہ کے رسول بیزار ہو جائیں، مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ کیسے آئے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہو امام اہل سنت کی بات بہت زیادہ کرتے ہو؟ امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا کہ جو اذان کا جواب نہ دے اور دنیا کی باتیں کرے، ڈر ہے کہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا۔ امام اہل سنت نے لکھا جو نماز پڑھے لیکن رکوع صحیح نہ کرے، پڑھتا ہے نماز لیکن رکوع صحیح نہیں کرتا، تو حدیث پاک انہوں نے کوٹ کی کہ جو رکوع صحیح نہیں کرتا، ڈر ہے کہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا۔ نماز پڑھتا ہے مگر رکوع صحیح نہیں پڑھتا تو ڈر ہے کہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا۔ جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتا، جمعہ تک نہیں پڑھتا، جمعہ کے دن آتا ہے تو 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جاتا ہے، وہ کیسے مومن مرے گا؟ وہ ایمان پر کیسے مرے گا؟ اور آپ کو بتاؤں اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ سے فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ بے نمازی کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، اس لیے کہ بے نمازی پر مسلسل اللہ کی لعنت برستی رہتی ہے۔ حضور اپنے صحابہ کو بے نمازی کے ساتھ بیٹھنے سے روکتے ہیں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بے نمازی بن کر حضور کے عاشق کیسے ہو سکتے ہو؟ بے نمازی بن کر غوث اعظم کے عاشق کیسے ہو سکتے ہو؟ ہم تو قادری ہیں۔ میں نے کہا اپنا منہ آئینے میں دیکھو، کون سے قادری ہو؟ صرف کپڑا پکڑ کے کسی کو قادریت ملتی ہے؟ میرے جملے تلخ ہو تو معاف کر دینا، لیکن وہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی جن کی قادریت پہ ناز کرتے ہو، غوث پاک فرماتے ہیں بے نمازی مرے اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ جو غوث اعظم بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں گوارا نہیں کرتے، قبرستان غوث پاک کا نہیں ہے، توجہ ہے آپ کی؟ قبرستان غوث پاک کا نہیں ہے بظاہر۔ غوث پاک فرماتے بے نمازی مرے اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ تو جو غوث پاک بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں پسند نہیں کرتے، وہ غوث پاک بے نمازی کو اپنے سلسلے میں کیسے پسند کرتے؟ غوث پاک کے سلسلے میں غوث پاک کی مرضی سے کوئی داخل ہوگا تو میرے بھائیوں نماز کی طرف آؤ، اور اگر نماز نہیں پڑھو گے تو پھر کون سے حصے میں داخل کیے جاؤ گے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ جہنم کا حصہ جس سے جہنم بھی ایک دن میں 5 بار پناہ مانگتا ہے، اور وہ جہنم کا حصہ جس کے اندر پہاڑ بھی پگھل جائیں گے۔ میرے بھائیوں اپنی جوانی پہ رحم کرو، اپنے حال پہ رحم کرو۔ بتاؤ جس جہنم کے حصے میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے، جس جہنم کے حصے میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے، اپنے جسم کا کیا بنے گا؟ آؤ سچی توبہ کر لو، اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کر لو۔ عرس بخاری میں آنے والوں عہد کر کے جاؤ کہ آج کے بعد کبھی نماز نہیں چھوٹے گی، آج کے بعد کبھی بد نظری نہیں کریں گے، آج کے بعد گناہ کبیرہ کی طرف نہیں جائیں گے۔ اگر آپ نے سچی توبہ کر لی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ آج بدل جاؤ، کان کھچنے کا نام توبہ نہیں، گال پیٹنے کا نام توبہ نہیں، استغفر اللہ پڑھنے کا نام صرف توبہ نہیں، بلکہ توبہ یہ ہے اپنے اللہ سے وعدہ کرو آج سے پہلے کوئی گناہ ہو گیا ہو تو مولا میں معافی مانگتا ہوں، آج کے بعد سردی ہو یا گرمی ہو، بارش ہو، کچھ ہو، ایک بار آپ سے کہتا ہوں اگر آپ کہتے نا کہ میرے پیر پکڑ کے کہہ دے نمازی بن جا تو میں آپ کے پیر بھی پکڑ کے کہتا، لیکن مسلمانوں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں نماز چھوڑ کر ہم رسول اللہ کے سچے امتی نہیں ہو سکتے۔ کچھ کرو یا نہ کرو کم سے کم نمازی بنو۔ جو نمازی بنتا ہے وہ دیندار خود بخود بن جاتا ہے، جو نمازی بنتا ہے دھیرے دھیرے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ ارے سجدے میں جا کے دیکھو کیا ہے، روزی کا مسئلہ نہ حل ہو تو کہنا، رزق کا مسئلہ حل نہ ہو تو کہنا، مسائل کا مسئلہ حل نہ ہو تو کہنا۔ یاد رکھنا میرے بھائی جس سجدے میں خدا ملتا ہے اس سجدے میں کیا نہیں مل سکتا، لیکن سجدہ کر کے دیکھو۔ لیکن ایک آخری بات کہتے ہوئے جاؤں، یاد رکھنا نماز پڑھنا تو ایسے کے پیچھے پڑھنا جس کا سر کعبے کے سامنے جھکتا ہو اور دل مکین گنبد خضرا کے سامنے جھکتا ہو، کسی غدار نبی کے سامنے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھنا۔ امام اس کو بناؤ، امام اس کو بناؤ جو امام الانبیاء کا ادب کرتا ہو اور جس کا عقیدہ یہ ہو انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد
الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ماشاءاللہ. صاحب سجادہ کا حکم ہے 10 منٹ اور بول دوں, 10 منٹ اور بول دیتا ہوں, بات پوری کرتا ہوں. توبہ کرو, آج سے پہلے جو ہو گیا توبہ کرو. اور عرس میں اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے, عرس میں اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر کوئی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ پاک اس کی زندگی بدل دیتا ہے, زندگی میں انقلاب برپا کر دیتا ہے. آؤ میں بھی اور آپ بھی سچی توبہ کریں, اس لیے کہ جب ولیوں کے یہاں توبہ کی جاتی ہے, اللہ والوں کے یہاں توبہ کی جاتی ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر گنہگار کو نہیں دیکھتا بلکہ توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے. دیکھو ایک روایت آپ نے سنی ہوگی, اکثر بیان کی جاتی ہے, اللہ اکبر, کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے اور 99 قتل کرنے کے بعد اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے توبہ کرنی ہے, یعنی بدل جانا ہے, نیک بن جانا ہے. تو اس نے ایک آدمی سے مسئلہ پوچھا, کسی جاننے والے سے مسئلہ پوچھا, بھئی میں 99 قتل اگر توبہ
ہوگا، ایسے قیامت کے دن بے حساب جنت عطا فرمائے گا، ان سے حساب نہیں لیا جائے گا۔ اس لیے آئیے اپنے گناہوں پہ گڑ گڑائیے، روئیے، اپنی زندگی میں انقلاب برپا کیجئے، اور ہندوستان کے مسلمان 3 کام پر محنت، 3 کام کرنا ہے ہم کو۔ پوری تقریر یاد رہے نہ رہے یہ یاد کرنا، پہلے وعدہ کرو کون کون یہ 3 کام کرے گا، ہاتھ اٹھائیں، بولو بھائی سبحان اللہ۔ دیکھو 3 کام ہندوستان میں ہمیں 3 کام کرنا ہے۔ نمبر 1، دیندار بنو۔ کیا بنو؟ اور اپنے بچوں کو بھی دیندار بناؤ۔ دیندار صرف داڑھی ٹوپی والے دیندار نہیں، صرف گوشت اور مچھلی کھانے والے دیندار نہیں۔ کیسے دیندار؟ جیسے رسول اللہ بنانے آئے تھے۔ اور وہ کیسا دیندار ہوتا ہے؟ جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے ایمان والے بھائی کے لیے پسند کرو، ہے نا؟ کیسے دیندار؟ حضور سے سچا عشق کرو۔ کیسے دیندار؟ نماز کی پابندی کرو۔ تو 3 کام کیا کرنا ہے؟ نمبر 1 کیا بنو گے؟ کیا بنو گے؟ دین پر عمل کرو۔ نمبر 2 مالدار بنو۔ نمبر 2 کیا کرنا ہے؟ مالدار بنو، محنت کرو، کھیل کود سے توجہ ہٹا کے مال حاصل کرو، جوئے سٹے شراب سے نہیں، حلال محنت کی کمائی سے، کیونکہ غریبی کبھی کبھی آدمی کو کفر تک لے جاتی ہے، اس لیے مالدار بنو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا ارے اللہ کے رسول بھی غریب تھے ہم بھی غریب ہیں، تو کیا؟ یہ جھوٹ ہے۔ حضور کوئی غریب نہیں تھے، حضور کوئی مسکین نہیں تھے، حضور کوئی مفلس نہیں تھے۔ حضور علیہ السلام اتنے مالدار تھے کہ ان سے پہلے اتنا بڑا مالدار نہ کبھی روئے زمین پہ آیا، اور نہ قیامت تک ان جیسا مالدار کوئی روئے زمین پہ آ سکتا ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ کوئی نئی بات ڈال دی آپ نے؟ میں نے کہا نئی بات پھر کہتا ہوں، میں نئی بات لانے والا کون؟ سنو، حضور کتنے مالدار تھے۔ کوئی ایک ریاست کا مالک، کوئی ایک کھیت کا مالک، کوئی ایک ملک کا مالک، کوئی 2 ملک کا مالک۔ میرے نبی اتنے مالدار تھے کہ اللہ نے پوری دنیا کا بھی مالک بنا دیا اور ان کو جنت کا بھی مالک بنا دیا۔ میرے امام کہتے ہیں مالک کل نے خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ اور حضور علیہ السلام، یہ تو بات بھی، لیکن حضور کے پاس مدینہ شریف میں اور ارد گرد مدینہ شریف کے اتنی زمینیں تھی کہ حضور سے بڑا کوئی زمیندار نہیں تھا۔ میں اپنے الفاظ میں سمجھا رہا ہوں، لاکھوں کی آمدنی تھی حضور کی، لاکھوں کی، لیکن بات یہ تھی صبح آتی تھی لاکھوں کی آمدنی، شام تک سب تقسیم کر دیتے تھے۔ ہاں، اب آپ کہیں گے جب لاکھوں کی آمدنی تھی تو اعلیٰ حضرت نے یہ کیوں کہا 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں؟ یہ بھی ایک مسئلہ آپ لا کے کھڑا کرتے ہیں۔ بڑے بڑے شاعر لوگ اہل علم بیٹھے ہوئے، تو اس کی بات عرض کر دوں، یہی تو امام احمد رضا کا کمال ہے کہ وہ فنکار نہیں تھے، وہ عاشق رسول تھے۔ کیا ہے؟ مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے، تو کہا دیکھو ان کے ہاتھ خالی تھے نا، میں نے کہا ایک خالی کا مطلب ہوتا ہے کچھ نہیں، یعنی خالی ہے نا، خالی کچھ نہیں، نتھنگ، کچھ نہیں، صحیح؟ اور ایک خالی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک خالی کا مطلب ہوتا ہے اونلی، صرف۔ مطلب کیا؟ اگر پوچھا جائے اس وقت کس کی تقریر ہو رہی ہے بخاری عرس میں، تو کہ اس وقت خالی امین القادری بول رہا ہے، یعنی سب چپ ہیں اور صرف امین القادری بول رہا ہے نا، اونلی وہی بول رہا ہے۔ تو کیا اس وقت اسٹیج پر شاکر سامی صاحب بھی موجود ہیں؟ نہیں، وہ آنے والے تو تھے لیکن ان کا ویزا کینسل ہو گیا، اس لیے وہ نہیں آئے، اس لیے خالی امین القادری بول رہا ہے۔ واہ! اس وقت کون بول رہا ہے؟ خالی امین القادری بول رہا ہے۔ کہا کیا وہاں پر انسانوں کے سوا اور بھی کوئی ہے؟ کہ نہیں، خالی انسان ہے، صرف انسان ہے۔ صحیح ہے؟ اب خالی کا مطلب سمجھ میں آیا؟ کہا کہ خانقاہ میں کون ہے؟ تو کہا خانقاہ خالی پڑی ہے، اس میں کوئی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے اس میں، اور یہاں خالی انسان، صرف انسان ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ ایک خالی کا مطلب ہوتا ہے کچھ نہیں، اور ایک خالی کا مطلب ہوتا ہے اونلی، صرف۔ بات سمجھ گئے؟ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ بنگال والوں سمجھے کہ نہیں سمجھے؟
ہاں یہ تو دلی اور لکھنؤ والوں کے بھی بس کا نہیں ہے، کیونکہ امام احمد رضا کی بولی ہے، تو بنگال میں بولنے کی بات الگ ہے۔ اب میرے امام کہتے مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، وہ مالک کونین ہیں جو آتا ہے سب تقسیم کر دیتے ہیں، اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے، اس لیے کہ دونوں جہان کی نعمتیں صرف اور صرف اللہ نے انہی کو عطا فرمایا ہے، ان کے سوا دو جہان کی نعمت کسی کو عطا نہیں کی گئی ہے، اس لیے کہ جس کو جو ملا ہے انہی سے ملا ہے، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا، تم پہ کروڑوں درود، آسماں خان زمین خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے، تیرا تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نہیں، تو ہمارے نبی سے بڑھ کر، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی مالدار نہیں، کوئی مالدار نہیں، ٹھیک؟ اتنی بات سمجھ میں آگئی، ورنہ اور بھی دلیل پیش کرتا، تو نمبر ایک دیندار بنو، نمبر دو مالدار بنو۔ نوجوانوں خاص طور پہ جو بوڑھے ہو گئے، ان کو چیلنجز کا مقابلہ نہیں کرنا، چیلنجز کا مقابلہ ہمیں کرنا ہے۔ نوجوانوں جلدی اٹھو، جلدی سو، خوب محنت کرو، مالدار بنو، خوب مالدار بنو۔ یہ لوجوں میں جو مسلم بیٹیاں بک رہی ہے غربت کی وجہ سے، سگنلوں پر بھیک مانگ رہی ہے برقع پہن کر غربت کی وجہ سے، غربت کفر تک لے جاتی ہے۔ لڑکیاں جو مرتد ہو رہی ہے، لڑکے جو مرتد ہو رہے ہیں، کہیں نہ کہیں غربت کا اس میں عمل دخل ہے۔ غربت کا خاتمہ کرو۔ ایک آدمی مالدار ہے، ایک آدمی مالدار ہے، وہ دوسرے کو پیسہ لگا کر کے اٹھائے، اگر زکوٰۃ کے مستحق ہے تو زکوٰۃ اتنی دے تاکہ وہ بھی آئندہ سال زکوٰۃ دینے کے قابل بن جائے۔ اور بنگال والوں اگر برا نہیں مانے تو ایک بات عرض کروں ہاتھ جوڑ کے، مسجدوں کے 2-2 کروڑ کے مینار بنانے کی بجائے کوشش کرو کہ وہ 2-2 کروڑ غریبوں پہ خرچ کرو اور ان کو مضبوط کرو۔ اگر ہماری قوم 10 سال میں مضبوط ہو گئی تو 2 نہیں بلکہ 10 کروڑ کے مینار ہم بنا سکیں گے۔ اس لیے میری گزارش ہے جلسوں کے خرچے بھی کم کرو، شادیوں کے خرچے بھی کم کرو، اور سب خرچے کم کر کے اپنی قوم کو مضبوط کرو۔ حضور علیہ السلام اسی لیے تشریف لائے تھے۔ تو دیندار بنو، مالدار بنو، اور نمبر 3 ایجوکیشن پہ بہت محنت کرو۔ کوئی بھی جاہل نہ رہے، کوئی بھی ان پڑھ نہ رہے، خوب خوب پڑھاؤ اپنے بچوں کو۔ 10ویں 12ویں تک کبھی مت رکنا، بلکہ اپنے بچوں کو IAS بناؤ، IPS بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ۔ ڈاکٹر بھی BUMS والا مت بناؤ بلکہ MD اور اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری دلاؤ۔ اب آپ کہیں گے مولانا پیسے نہیں ہے، میں آپ سے کہتا ہوں ہر سال عید پہ نیا کپڑا نہ بنانا پڑے نہ بناؤ، دھلے ہوئے کپڑوں پہ عید کر لو، لیکن اپنے بچوں کی تعلیم پہ خرچہ کرو۔ اسی طریقے سے کسی اور جگہ پر پیسے لگانے کی بجائے 10 سال اگر ان 3 نکات پر آپ نے محنت کر دی، دیندار بنو، مالدار بنو، اور ایجوکیشن کو عام کرو، ہر بندے کو پڑھا لکھا بناؤ۔ آپ کہیں گے مولانا نوکری نہیں ملتی، میں کہتا ہوں ہم نوکری کے لیے نہیں پڑھتے، ہم اچھا انسان بننے کے لیے پڑھتے ہیں۔ اس لیے کہ پڑھے لکھے کی تجارت میں ان پڑھ کی تجارت میں فرق ہے، پڑھے لکھے کی گفتگو میں ان پڑھ کی گفتگو میں فرق ہے، پڑھے لکھے کے اٹھنے بیٹھنے میں ان پڑھ کے اٹھنے بیٹھنے میں فرق ہے۔ دیکھو آپ یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ سب ان پڑھو، لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں، محفل میں پڑھے لکھوں کا انداز اور ہوتا ہے، ان پڑھ لوگوں کا انداز اور ہوتا ہے۔ کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں تعلیم کو عام کرو، دنیا بھی پڑھاؤ، آخرت بھی پڑھاؤ۔ اپنے بچوں کو اتنا علم دو کہ وہ مسلمان رہے، سچے مسلمان رہے، اور اپنی بچیوں کو بھی اتنا علم دو سچی پکی مسلمان رہے، اور اسکول، کالج، یونیورسٹی میں اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلاؤ۔ اور یاد رکھنا غربت کا بہانہ مت بناؤ۔ بیٹیا کی شادی ہوتی ہے تو لاکھوں روپے کہاں سے آتے ہیں، اور آپ سے کہتا ہوں 8 گھنٹے محنت کرنے کی بجائے 16 گھنٹے محنت کرو، محنت میں پیچھے مت ہٹو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ صرف 10-12 سال ہندوستان کے تمام مسلمان محنت کر کے اپنے بچوں پہ محنت کر لیں، کوشش کر لیں، کاوش کر لیں، تو دیکھنا نقشہ بدل جائے گا۔ یہ بھی آپ سے کہتا ہوں، ایک بات کہتا ہوں، منع نہیں کر رہا ہوں، اگر مجھ سے غلطی ہو تو میرے علماء اصلاح کریں گے،
آپ میری ذات کو دیکھ کے قبول نہیں کرنا، باپ کے چہلم پر 40 دیگ پکانے کی بجائے ایک دیگ پکاؤ، ان 40 دیگوں کا خرچہ بچا کر کسی بچے کی تعلیم پر اپنے باپ کے ایصال ثواب کے لیے خرچہ کر دو۔ پیر صاحب کے مزار پر 1,00,000 کی چادر لا کے ڈالنے کی بجائے 100 روپے کی چادر ڈال دو، باقی کے پیسے بچا کر غریبوں کی تعلیم پہ خرچہ کر دو۔ پیر صاحب کے ایصال ثواب کے لیے وہ اس 1,00,000 کی چادر سے جتنا خوش ہوں گے وہ 100 روپے کی چادر سے بھی اس سے زیادہ خوش ہوں گے، کیونکہ آپ نے کسی کو اٹھا دیا، کسی کو آپ نے ترقی پہ لے گئے۔ ایک بات کہتا ہوں، میرا پیر جنتی ہے تو میرے پیر کو میری 1,00,000 کی چادر سے کیا غرض؟ اس کو تو جنت میں اس سے بہتر لباس مل چکا ہے، اس کو تو 1,00,000 کا اس سے بہتر لباس مل چکا ہے۔ تو یہ باتیں تلخ لگے معاف کرنا، لیکن آپ سے ایک بات کہتا ہوں، رسومات سے نکلو، حقیقتوں کی طرف آؤ، رسومات سے نکلو، سچائیوں کی طرف آؤ۔ ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش مت کرو، ایک دوسرے کو اٹھانے کی کوشش کرو، آپس کے جھگڑے ختم کرو۔ تیرا سلسلہ بڑا، میرا سلسلہ بڑا، تیری برادری بڑی، میری برادری بڑی، تیرا پیر بڑا، میرا پیر بڑا۔ یاد رکھنا، ہم سب کا سب سے بڑا پیر مصطفیٰ جان رحمت ہے، وہ سب کے پیر ہے، اور ان سے بڑا کوئی ہو ہی نہیں سکتا اللہ کی مخلوق میں۔ ہمارے امام نے کہا، اور پوری دنیا متفق ہے کہ ہمارے پیر سب سے بڑے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، سارے پیر ان کی نالین میں ہے، اور وہ سب پیروں کے پیر ہے۔ میرے امام کہتے سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے میں اونچا ہمارا نبی۔ ہمارا نبی اتنا اونچا ہے کہ اللہ اکبر، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، رکھتی ہے کتنا وقار۔ اللہ اکبر ایڑیاں، کوئی برادری بڑی نہیں، کوئی برادری چھوٹی نہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں، کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو، اور اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ جب تم سب کی امی ایک ہے، ابا ایک ہے، تو چھوٹا بڑا کوئی کہاں سے ہو گیا؟ اس لیے برادری کے نام پہ نہ لڑو، کسی نام پہ نہ لڑو، سب لوگ رسول اللہ کی ذات پہ متحد رہ جاؤ، صحابہ اور اہل بیت کے عقیدے پہ متحد ہو جاؤ۔ اور ہاں، جو نبی کے گستاخ ہے، بے ادب ہے، ان کے لیے تو اپنا موقف کل بھی یہی اور آج بھی یہی، اور انشاءاللہ قیامت تک یہی، کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ بول دی